أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم والسابقون الأولون، اور جو سب سے آگے نکل جانے والے ہیں مہاجرین میں سے، والانصار اور انصار میں سے، والذین اور وہ لوگ اتبعوہم جنہوں نے ان کی پیروی کی، بے احسان اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہوئے، ورضوا عنہ اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ اور تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنات باغات، تجری تحتها الانہار بہتی ہوں گی ان کے بیچوں بیچ نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں، ابدا ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم یہ کامیابی ہوگی بہت بڑی، وممن حولکم اور ان میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں، من الاعراب بدوں میں سے، دیہاتیوں میں سے، منافقون کچھ منافق ہیں، ومن اہل المدینہ اور مدینہ والوں میں بھی کچھ منافق ہیں، مردوا علی النفاق جو اڑے ہوئے ہیں، بضد ہیں نفاق پر، لا تعلمہم آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین ان قریب ہم ان کو سزا دیں گے، عذاب دیں گے 2 دفعہ، ثم یردون پھر وہ لوٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم بڑے عذاب کی طرف۔ یہاں اس پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مخلص ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے، اور سابقون الاولون سے ان کو خطاب فرمایا کہ جو مہاجر اور انصار صحابہ میں سے سب سے آگے نکل گئے ایمان لانے میں۔ مہاجر وہ حضرات صحابہ جو اپنا وطن چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، قوم قبیلہ چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ مدینہ کو ہجرت کر گئے، اور انصار وہ مدینہ والے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو جگہ دی، اور ان مہاجرین کو جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان کو اپنے ہاں ٹھہرایا، جگہ دی، آباد کیا، تو یہ انصار کہلائے۔ تو یہاں سابقون الاولون سے کون سے حضرات مراد ہیں کہ جن کو سابقون الاولون کہا؟ ایک اس کی تفسیر تو یہ ہے، اس سے مراد ہیں
بدری صحابہ جو بدر میں شریک تھے، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو حدیبیہ میں صحابہ شریک تھے، یعنی حدیبیہ تک جتنے صحابہ مسلمان تھے، جو لوگ مسلمان تھے، یہ سب کے سب سابقون الاولون میں ہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ حضرات صحابہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یعنی تبدیلی قبلہ سے پہلے تک جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی نمازیں پڑھی حضور کے ساتھ، اور پھر جب بیت اللہ خانہ کعبہ قبلہ مقرر کیا گیا تو اس کی طرف بھی انہوں نے رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ تحویل قبلہ تک جو مسلمان ہو گئے تھے، یہ سب کے سب سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ سابقون الاولون سے مراد وہ حضرات صحابہ ہیں جو شروع دور اسلام میں مسلمان ہوئے تھے، اور یہ کم و بیش بعض تو کہتے ہیں ساری مکی زندگی میں مکہ کے دور میں جو مسلمان ہوئے، یا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک 7 نبوی تک، یعنی جو مکہ کے دور نبوت کے 7 سال ہیں، ان میں جو مسلمان ہوئے وہ سابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ بہرحال کئی اس کی مرادیں ہیں سابقون الاولون کی۔ تو السابقون الاولون جو پہلے پہل آگے نکل جانے والے ہیں ایمان میں، من المہاجرین والانصار، جو مہاجرین میں بھی ہیں، والانصار اور انصار میں بھی ہیں۔ تو انصار میں سابقون الاولون کون ہیں؟ اس کے اندر بھی 3 قول ہیں سابقون الاولون انصار میں سے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ 6 صحابہ انصار والے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں جا کر حج کے سیزن میں چھپ کے عقبہ کی گھاٹی میں بیعت کی تھی، اور یہ پہلے سال جو مدینہ سے گئے تھے لوگ اور انہوں نے حضور سے بیعت کی مکی دور میں، مینا کے میدان کے اندر رات کو چھپ کے یہ 6 آدمی تھے، وہ سابقون الاولون، ایک قول۔ دوسرا قول یہ کہ اس عقبہ والی گھاٹی میں اگلے سال پھر مدینہ سے لوگ گئے، اور یہ دوسری بیعت تھی مدینہ والوں کی حضور کے ہاتھ میں مکی دور میں، اور یہ تعداد میں کم و بیش 12 مدینہ کے لوگ تھے۔ تیسرا قول یہ کہ انصار کے سابقون الاولون وہ تیسری بیعت والے لوگ ہیں جنہوں نے تیسرے سال حج کے سیزن میں حضور سے جا کے مینا میں مکہ میں جا کے بیعت کی تھی، اور ان کی تعداد 70 یا 80 لکھی ہے۔ اس بیعت کے بعد پھر سارے معاملات طے ہوئے مینا کے میدان ہی میں حج کے موقع پر کہ حضور مدینہ میں آ جائیں اور اہل مدینہ حضور کا ساتھ دیں گے، اور اس پہ بڑی باتیں ہوئیں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی اس معاہدے میں شریک تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ سے کہا بھئی سوچ سمجھ لینا، میرے بھتیجے کو اس وقت اپنے پاس بلانا یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ کو اپنی ہتھیلی پہ رکھنا ہے، کہ اس کا تو دشمن بنا ہے پورا عرب، اگر تم ان کا ساتھ دو وقتی طور پہ اور کچھ مہینوں کے بعد تم کو جی ہم نہیں آپ کو سنبھال سکتے، ہم پورے عرب کا قریش کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو ابھی سے جواب دے دو، میرے بھتیجے کو ذلیل نہ کرنا، پریشان نہ کرنا۔ بہرحال بہت سی باتیں ہوئی، تو اہل مدینہ نے جو اس وقت 70 یا 80 حضرات تھے، یہ تیسری بیعت تھی مدینہ والوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، انہوں نے اپنے بھرپور جذبات کا اظہار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطمینان ہو گیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی صحابہ کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے اب چلو، جیسے جیسے حالات بنتے جاتے ہیں مدینہ ہجرت کو۔
تو تیسرا قول یہ ہے کہ یہ تیسری بیعت والے حضرات انصار والے یہ سابقون الاولون میں ہیں۔ تو فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور دوسرا طبقہ ان میں وہ جنہوں نے ان سابقون الاولون کی پیروی کی بإحسان، اخلاص کے ساتھ۔ تو ایک تو صحابہ مہاجر اور انصار وہ ہیں جو پہلے پہل اسلام لائے، اور دوسرے وہ ہیں والذین اتبعوہم بإحسان جنہوں نے ان سب کی پہلو کی سابقون الاولون کی اخلاص سے پیروی کی۔ یا بعض حضرات نے کہا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس سے مراد اس امت کا یہ پہلا طبقہ صحابہ کا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان سے مراد ان کے بعد امت میں تابعین تبع تابعین کا طبقہ ہے جنہوں نے ان صحابہ کی اتباع اور پیروی کی خلوص کے ساتھ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی، ورضوا عنہ، اور یہ سب اللہ سے راضی۔ اللہ ان سے راضی کہ انہوں نے اطاعت کا حق ادا کر دیا، اللہ کے حکم پورے کرنے کی جو اعداء ان کی تھی، اللہ نے اس اعداء بندگی کو پسند کر لیا، اس سے اللہ راضی ہوئے ان سے۔ ورضوا عنہ، اور یہ سب کے سب اللہ سے راضی ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کو اپنے لیے پسند کر لیا اور خوشی سے ان احکام الہیہ کی تعمیل میں لگ گئے۔ انہوں نے یہ اللہ کے ان احکام سے اور اللہ جل شانہ کے اوامر سے یہ راضی اور خوش ہو گئے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ سب کے جنتی ہونے کو بتلایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ وہاں اللہ نے فتح مکہ کو حد فاصل بنایا، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ بڑے درجے والے ہیں، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان کا درجہ پہلوں کے بعد ہے، لیکن جنتی ہونے میں کل وعد اللہ الحسنی، اللہ کا ان سب سے جنت کا وعدہ ہے کہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، ان کے اوپر تنقید نہ کرنا، فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ان کا مرتبہ ایمان اور خلوص میں اتنا بڑا ہوا ہے بعد والے لوگوں سے کہ اگر یہ صحابہ ایک سا یا آدھا سا کھجوروں کا صدقہ کریں اور ان کے مقابلے میں تم احد پہاڑ کے برابر سونے کا صدقہ کرو، ان کا صدقہ پھر بھی تمہارے صدقے سے بڑا ہوا ہے۔ یعنی ایمان و اخلاص میں وہ اتنے اونچے درجے پہ فائز ہیں، اس لیے ان کو برا بھلا نہ کرنا کہنا کہ وہ اللہ کے محبوبین و مقربین میں سے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اب یہاں پھر منافقین کا بیان ہے کہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے دائیں بائیں ارد گرد ہیں، مدینہ کے اطراف میں ہیں، من الأعراب دیہاتیوں میں سے منافقون منافق ہیں، ومن اہل المدینہ یعنی مضافات میں بھی منافقین موجود ہیں اور خاص شہر میں بھی منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، اور اس شہر مدینہ میں بھی کچھ منافق ہیں، کچھ منافق ہیں۔ اللہ ہدایت دے منکرین صحابہ کو، ان کے دلوں میں صحابہ کا ایسا بغض رچ بس گیا ہے، یہ جتنی منافقین کی آیتیں ہیں نعوذ باللہ ساری صحابہ پہ وہ چسپاں کرتے ہیں کہ یہ جو منافقوں کا ذکر ہے یہ سارے منافق، قرآن کہتا ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، تو وہ استغفر اللہ سارے صحابہ کو انہوں نے منافق بنا دیا، جبکہ قرآن پاک کا اسلوب سمجھیں کہ قرآن مدینہ اطراف مدینہ میں جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں، من، یہ من کا جو لفظ ہوتا ہے یہ تبعیضیہ اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں، یعنی جس سے مراد کل میں سے تھوڑے سے ہوتے ہیں، من تبعیضیہ جزئیت ہوتی ہے، یعنی ایک بڑے مجموعہ میں سے کچھ لوگ ہیں،
بڑا مجموعہ نہیں ہے۔ اور اگر ان کا فلسفہ مان لیا جائے استغفر اللہ کہ سارے صحابہ منافق تھے، تو پھر تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا جمیع اہل المدینہ، کہ مدینہ اور اطراف کے سب ہی منافق ہیں، ہاں ان میں کچھ مومن ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب ایمان والے ہیں، اور ان میں سے من اہل المدینہ، اہل مدینہ میں سے کچھ مردو علی النفاق، ایسے ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ممن حولکم، یہاں بھی یہ لفظ اصل میں من من ہے، من یعنی ان میں سے جو حولکم من الاعراب، تمہارے ارد گرد دیہاتوں میں لوگ ہیں، ان میں بھی کچھ منافق ہیں۔ یہ عربی گرامر میں یہ من تبعیضیہ اس کو کہا جاتا ہے، جو جزئیت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کچھ پہ جس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو مردو علی النفاق، جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، کیونکہ علم کلی اللہ کی ذات کے پاس ہے، دلوں کے بھید غیب کی ساری چیزیں جاننے والے اللہ کی ذات ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کو ان سب کی واقفیت نہیں ہے، ان سب سے سب آپ کے علم میں نہیں، نحن نعلم، ہمارے علم میں ہے، سنعذبہم مرتین، ہم ضرور ان کو سزا دیں گے، عذاب میں مبتلا کریں گے، مرتین، 2 مرتبہ، 2 دفعہ۔ تو یہ 2 دفعہ ان کو عذاب، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ کون سی ہے تو دوسری دفعہ کون سی ہے؟ تو ایک مرتبہ تو ان کا دنیا کا عذاب ہے، دنیا میں مال اور اولاد کے ذریعے سے آزمائشوں میں اللہ نے ان کو ڈالا، یا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں وباؤں میں مبتلا کیا، جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین پہ وبا مسلط کر دی، ایک بیماری کی، اس سے یہ مرے۔ اور دوسرا عذاب قبر کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب ہے۔ یا ایک تفسیر یہ ہے کہ دنیا کے اندر پہلا جو عذاب آیا، ایسے کہ ایک جمعہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس مجمع کے اندر یہ منافق بیٹھا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص اٹھو، تم نکل جاؤ مسجد سے، فلاں شخص تم بھی اٹھو نکل جاؤ مسجد سے۔ اس طرح حضور نے نام لے لے کر صحابہ کے مجمع سے ان منافقین کو باہر نکالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے دیر ہو گئی تھی، آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آ رہا تھا تو کچھ لوگ مسجد سے باہر جا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ نماز ہو گئی ہے، انہوں نے کہا نماز نہیں ابھی ہوئی، تو کہنے لگے میں پریشان ہو گیا، نماز ہوئی نہیں اور یہ مسجد سے باہر کیسے جا رہے ہیں؟ جب میں مسجد میں پہنچا تو جا کے صورتحال معلوم کی تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد سے نکال دیا، اور حضور نے ایک ایک کا نام لے کے کہا نکلو مسجد سے، نکلو تم منافق ہو۔ یہ ان کے اوپر دنیا کا عذاب تھا، اور آخرت کا عذاب دوسری دفعہ کا وہ قبر کا عذاب ہے۔ یا ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ پہلا عذاب کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سختی کے حالات موت کے لائیں گے، اور پھر موت کے بعد کا دوسرا عذاب ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر یہ لوٹائے جائیں گے اس کے بعد آخرت کے بڑے عذاب کی طرف، یعنی عذاب دوزخ کی طرف۔